الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وفي موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تمام قسم کی تعریف بڑائی بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ ہجر کی آیت نمبر 99 تلاوت کی گئی ہے، اور ایک دوسری آیت جو ہے سورہ ذاریات کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ دوسری آیت سورہ ذاریات کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے آپ نے خطبوں میں سنا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، غالباً سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو
پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے بات رکھی کہ میں ایک ایسا انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں جو زمین میں رہے گا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرے گا جو زمین میں فتنہ فساد کرے گی، خون بہائے گی، ایسی مخلوق کیوں پیدا کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی بتلایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ اے نبی، اللہ کی عبادت کرتے رہیے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ گویا کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ روزیاں کمانا، سارا بھاگ دوڑ جو ہم اپنی زندگی کے لیے کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری زندگی کی گاڑی رواں دواں رہے، یہ جسم ہمارا کیا چلتا پھرتا رہے، زندہ رہے، اس لیے ہم دنیا میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دنیا میں جتنا وقت متعین فرما دیا ہے کہ اتنا دن ہمیں دنیا میں رہنا ہے تاکہ ہم آرام سے رہ سکیں۔ ہم کمائیں گے نہیں، اگر بھاگ دوڑ نہیں کریں گے روزی کمانے کے لیے تو یہ جسم صحیح نہیں رہے گا، تندرست نہیں رہے گا، اللہ کی عبادت ہم سکون کے ساتھ نہیں کر سکیں گے۔ تو مقصد کیا ہے؟ ہم زندہ رہ سکیں، ہمارا جسم صحت کے ساتھ رہ سکے، اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ ہمارے بھاگ دوڑ کرنے کا مقصد دولت کمانا نہیں ہے کہ دنیا میں بلڈنگ بنا لیں، بینک بیلنس کر لیں اور ہم کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں۔ مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اتنا برکت والا مہینہ تھا، یہ جا رہا ہے، یہ آخری دن ہے۔ آج امید ہے کہ چاند انشاءاللہ نکلے گا اور کل عید ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد کیا بتلایا تھا؟ لعلکم تتقون، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ مقصد کیا تھا؟ بھائی بھوکا پیاسا رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، کس لیے؟ مقصد کیا ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار، تقویٰ کا معنی بڑا وسیع ہے، پرہیزگاری کا معنی بڑا وسیع ہے۔ پرہیزگاری میں کیا؟ یہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ صبح سے لے کر کے شام تک کھانے سے رک جاؤ، کھانے پینے سے رک جاؤ، شہوت سے رک جاؤ، مقصد یہی نہیں تھا۔ پرہیزگاری میں کیا؟ ہر حرام چیز، ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے، بھلے وہ ہمارے دیکھنے میں اچھی ہو، ہماری صحت کے لیے اچھی ہو دیکھنے میں، لیکن اللہ رب العالمین نے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا، صرف کس لیے؟ تاکہ ہماری عادت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہماری تربیت کر رہا تھا۔ بھائی حلال چیزوں سے روک دیا تھا، حرام تو 12 مہینے حرام ہے میرے بھائیوں، حرام تو 12 مہینے حرام ہے، لیکن اللہ نے حلال سے روکا تھا۔ یہ نہ سوچیں کہ حرام سے روکا تھا، حرام سے تو ہمیشہ منع ہے، حلال سے روکا تھا، ہماری تربیت کر رہا تھا اللہ رب العالمین۔ اور پروردگار کتنا مہربان ہے، دیکھیے کہ ہماری ٹریننگ کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین صلہ کتنا زیادہ دیتا ہے۔ دنیا میں دیکھیے آپ، اگر دنیا میں ہم کہیں جائیں، ہمیں ابھی فوج میں بھرتی ہونا ہے یا کہیں اور کوئی ٹریننگ ہو رہی ہو کسی قسم کی، بھرتی ہمیں بعد میں ملے گی تو ہمیں پیسہ وغیرہ نہیں ملتا ہے، اجرت نہیں ملتی ہے، ہم جاتے ہیں بڑا پسینہ بہاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے، فیل ہو گئے تو چلے آئے۔ لیکن اللہ رب العالمین ٹریننگ ہماری کر رہا ہے، کس کے لیے؟ 12 مہینوں کے لیے، 11 مہینے کے لیے مستقبل میں، ابھی سال کی 11 مہینے جو آئیں گے، لیکن اللہ اجرت ہمیں کتنا دے رہا ہے؟ سال کے 11 مہینوں میں جو نہیں دے گا ہمیں، اس سے زیادہ ہمیں دے رہا ہے، تیار کر رہا ہے کہ میرا بندہ حرام چیزوں سے بچ سکے، بچنے کی عادت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، مقصد کیا تھا؟ متقی بن جائیں۔ ابھی کوئی آدمی یہاں سے بمبئی کے لیے جائے، بھائی بیمار ہے، خطرناک بیماری ہے اس کے، وہ کینسر ہے مان لو، جا رہا ہے بمبئی میں دکھانے کے لیے، اور یہاں سے سفر کر کے جا رہا ہے، پیسہ بھی خرچہ کر رہا ہے،
سفر کی مشکلات بھی اٹھا رہا ہے، ٹائم بھی خراب کر رہا ہے، وہاں جا کر پہنچے اور پتہ یہ چلے کہ اسپتال میں جس سے ملنے آئے تھے وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، تو کیا کہے گا؟ آنا ہمارا بیکار ہو گیا، بے مقصد ہو گیا، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، ساری محنت اکارت ہو گئی، جو مقصد ہمارا تھا وہ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اب یہ 1 مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا تھا، کس لیے؟ تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ یہ آخری دن ہے تربیت کی، یہ تربیت کا آخری دن ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنانا چاہتا تھا، اس لیے روزہ فرض کیا تھا۔ اب اگر ہم متقی نہ بن سکیں تو گویا کہ یہ روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا، راتوں کو جاگنا، یہ سارا گویا کہ بیکار ہو گیا، محنت اکارت ہو گئی، کچھ نہیں ملنے والا ہے اگر تقویٰ نہیں پیدا ہوا۔ اور آپ دیکھ لیجئے ابھی ہمارے کتنے بھائی ہیں، آج چاند نکلے گا اور کل سے دیکھ لیجئے مسجد خالی ہو جائے گی، جیسے وہ جکڑے ہوئے تھے۔ ابھی تو شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، سرکش جنات جکڑے ہوئے ہیں، اور ایسا لگے گا کل سے کہ یہ جکڑے ہوئے تھے آزاد ہو گئے ہیں۔ بھائی جنات اور شیاطین بھی آزاد ہو جائیں گے، لیکن ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم بھی آزاد ہو گئے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ تقویٰ گویا کہ ہمارے اندر نہیں آیا ہے، اور تقویٰ نہیں آئے گا نا تو یہ رمضان کا روزہ بیکار ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جس کی ہم قربانی دیتے ہیں، جس پر ہم تلوار چلاتے ہیں، جس کو ہم روندتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ 1 مہینہ اگر ہم نے نماز پڑھ لیا ہے تو آپ یہ بتائیے کون سا احسان کیا ہے اللہ پر، کون سا تیر مار لیا ہے؟ اگر ہم نے 1 مہینہ نماز پڑھ لیا تو نماز تو بالغ ہوتے ہی ہوتے ہی فرض تھی۔ بھائی سب سے پہلی چیز انسان کلمہ پڑھتا ہے، توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر نماز انسان نہیں پڑھتا ہے تو توحید اور رسالت کی گواہی دینا گویا کہ بیکار ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سچے دل سے اس نے گواہی دیا ہے، کلمہ پڑھا ہے سچے دل سے مومن ہوا ہے، مسلمان ہوا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے سچے دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ اس لیے حدیثیں آپ دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کے واقعات دیکھ لیجئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا، معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ انکا تاتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تو اہل کتاب کی قوم کے پاس جائے گا، فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو دعوت دے ان کو کہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، آپ فرماتے ہیں جب یہ اس کو مان لیں، پہلی چیز یہی ہے، اور اسی سے نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی کو ہم دعوت دیں نا، کسی کو دعوت دیں تو پہلے یہی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں۔ میرے بھائیوں نماز بہت یہ بات کی چیز ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام کی کنجی کیا ہے داخل ہونے کے لیے؟ پہلا دروازہ بھائی توحید ہے، رسالت ہے۔ پہلے اللہ کے توحید کی گواہی دے گا۔ اگر اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو آپ کتنا نماز کی طرف بلا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 5 وقتہ نمازی ہو جائے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، نوافل چھوڑے ہی نہیں، روزانہ روزہ رکھے، لیکن توحید نہیں ہے تو سارا عمل اس کا برباد ہے۔ تو اگر ہم کسی بھائی کو دیکھتے ہیں اس کا عقیدہ خراب ہے، مشرک ہے، قبروں پر جاتا ہے، بدعات کرتا ہے، تو پہلا فرض کیا ہے؟ توحید سمجھائیں۔ بھلے نماز نہیں پڑھتا ہے کوئی بات نہیں، توحید سمجھائیں اس کو، توحید کہ توحید کیا ہے۔ توحید سمجھ میں آ گئی تب آگے بڑھیں ہم۔ معاذ بن جبل کو کیا کہا کہ پہلے تم کہو، گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ اس کو مان لیں تو اب کہو فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، جب وہ اس کو مان لیں تو اب کہو کہ اللہ رب العالمین نے ان پر دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ، پہلے توحید، اور اس کے بعد دوسری چیز، جیسے گواہی دے لیا اس نے، اللہ پر یقین ہونے کا، ایمان لے آیا کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اب نماز فرض ہے۔ تو نماز اس بات کی شہادت ہے، گویا کی دلیل ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا سچے دل سے۔ میرے بھائیوں اب آپ دیکھیے کہ یہ روز نماز تو 12 مہینے فرض ہے نا۔ آدمی بستر پر ہے، آنکھیں اس کی حرکت کر رہی ہیں، ہوش و حواس ہے،
نماز معاف ہے ہی نہیں۔ اگر ہوش میں ہے، ہوش میں ہے تو نماز فرض نہیں ہے، فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ آنکھیں اس کی ہل رہی ہیں، سب پتلیاں چل رہی ہیں، تو میرے بھائیوں اشارے سے نماز پڑھے گا، اشارے سے، معاف نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم جانتے ہیں، 1 مہینہ ہم نے نماز پڑھا اور وہ بھی بے رغبتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچے دل سے دیکھا جائے اگر خشوع خضوع کے ساتھ تو وہ چیز تو مفقود ہے ہماری نمازوں سے۔ لیکن 1 مہینہ ہم نے پڑھا، اور میرے بھائیوں کل سے دیکھ لیجئے 1 مہینے کی جو تربیت اللہ نے رکھی تھی نا، 1 مہینے کے لیے یہ کورس جو تھا نا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا ہمیں۔ کل سے ہماری مسجدیں خالی ہو جائیں گی، تو یہ رمضان کا روزہ جو آیا تھا نا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ قابیل اور حابیل کا واقعہ یاد کر لیجئے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا۔ اللہ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ ان کے اوپر آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سچائی کے ساتھ بیان کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے قربانی دی، بھائی 2 بیٹے تھے، دونوں نے قربانی دی، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ہم نے قربانی دی نا بھائی، کھانے پینے کی قربانی دی، خواہشات کی قربانی دی ہے بھی 1 مہینہ، اب دیکھیں کس کی قبول ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ تو جانتے ہیں جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حسد، دیکھیے حسد، ایک تو ابلیس نے حسد کیا تھا، سب سے پہلا حسد۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا فرشتوں سے، اللہ نے کہا سجدہ کرو، ابلیس وہیں رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ، اس کو بھی ساتھ میں حکم تھا، کہا سارے سجدہ کرو، اس کو جلن ہو گئی، کہا لم اکن لیسجد، کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کس کو؟ جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا، اس کو جلن ہو گئی۔ اور یہاں آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو جلن ہو گئی دوسرے بھائی سے اپنے، کیوں؟ اس کی قربانی قبول ہو گئی اس لیے، اور اس نے کہا مارے حسد اور جلن کے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو کیا کہا اس نے جس کی قربانی قبول ہو گئی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کا قبول کرتا ہے، متقیوں کا۔ اب دیکھ لیجئے آپ، ہم نے روزہ رکھا ہے، قربانی دی ہے، کھانے پینے کی، شہوت کی قربانی دی ہے، بڑی محنت کی ہے، لیکن تقوی پیدا ہوا کیا؟ تقوی دیکھو متقی بنانا تھا اللہ رب العالمین، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر تقوی نہیں ہوا ہے پیدا ہمارے اندر، تو گویا کہ یہ رمضان کے روزے سب بیکار ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اور کل سے پتہ چل جائے گا، 1 ہفتے میں بالکل کلیئر ہو جائے گا، تو تھوڑا بہت جو رنگ ہوگا نا وہ بھی اتر جائے گا، شیطان کا غلبہ مکمل طریقے سے واپس ہو جائے گا ہمارے اوپر۔ اور دیکھ لیجئے ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ بھائی قربانی دیکھا، دونوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہوئی جس کے اندر تقوی تھا، اور تقوی ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نہیں قبول ہوگا روزہ ہمارا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلی چیز کے بارے میں کیا، کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہا الصلاۃ، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فإن صلحت صلح سائر عملی، نماز صحیح رہی تو سارے اعمال صحیح ہوں گے اس کے۔ وإن فسدت فسد سائر عملی، اور نماز خراب نکلی تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیے حدیث کلیئر ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، اپنے من سے نہیں کہہ رہے ہیں، دیکھیے حدیث کلیئر ہے۔ اور کل سے ہماری نماز غائب ہے، جماعت کا تو چھوڑیے، نماز ہی کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، کل سے نماز کا پتہ نہیں رہے گا، پڑھیں گے ہی نہیں۔ جماعت بہت بڑی بات ہے، تو آپ غور کیجئے، نماز ہی صحیح نہیں ہے تو سارے عمل برباد ہو گئے نا۔ میں نہیں کہتا ہوں بھائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر نماز صحیح نکلی قیامت کے روز تو ارے یہ ان کے لیے خاص کر کے ہے جو نمازیں ڈھنگ سے نہیں پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے؟ ہمارا حشر متقیوں کے ساتھ ہوگا کیا؟ حدیث میں کیا ہے کہ من حافظ علیہ، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی
وہ اپنا حشر دیکھ لے، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ مسلمانوں، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، ہمیں افسوس ہی نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد کتنی قرآن خوانیاں کر لو، کتنا فاتحہ کر لو، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اپنا عمل کام آئے گا بھائی، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ ابے محنت ہم نے نہیں کی ہے، محنت دوسرا کر رہا ہے، ثواب ہمیں ملے گا کیا؟ سب چیز کے لیے پروف چاہیے، دماغ، شریعت میں دماغ نہیں چلتا ہے کہ عقل لڑاؤ، شریعت کے لیے نا نص چاہیے، دلیل چاہیے، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام سے دلیل چاہیے، تب اس کو ہم مانیں گے۔ صحابہ کرام میں اتنے لوگ مرے، نہ کوئی فاتحہ ہوئی، نہ قرآن خوانی ہوئی، مرنے کے بعد ہم چنے پڑھتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، بھائی کیا ملنے والا ہے؟ عمل تو برباد ہے اس کا، کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اس نے، نماز پابندی سے پڑھی نہیں۔ حدیث میں اسی لیے ہے نا کہ یہ نہیں کہ اس نے نماز پڑھی، اس نے حافظ علیہ کا مطلب ہمیشہ ہی حفاظت کی، ہمیشہ، یہ نہیں کبھی چھوڑا، کبھی چھوڑا، کبھی پڑھا، نماز کی حفاظت کی ہمیشہ، تو اس کا انجام صدیقین کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور اگر نہیں پڑھا تو انجام میرے بھائیوں بہت خراب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہو جائے، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں، ہمارا قرآن قبول ہو جائے، ہمارا ذکر و اذکار قبول ہو جائے، تو میرے بھائیوں ہمیں نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے، آئندہ زندگی ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو جانو کہ معاملہ صاف ہے۔ یہ تو تقویٰ کے تعلق سے ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ فطرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، کس لیے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ بھائی فطرہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہمارے اوپر، کیوں فرض کیا ہے؟ ارے نبی نے فرض کیا تو اللہ نے فرض کیا ہے، نبی اپنے من سے تھوڑے کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں، اللہ نے فرض کیا ہے۔ کس لیے؟ بھائی رمضان کے مہینے میں انسان ہیں، ہم روزہ رکھتے ہوئے ہمیں بچنا چاہیے بیہودہ باتوں سے، لیکن انسان ہو جاتے ہیں بیہودہ بات، تو اللہ نے جو فرض کیا ہے، نبی نے فرض کیا ہے، وہ کس لیے فرض کیا ہے؟ تاکہ جو بیہودہ باتیں ہم سے ہو گئی ہیں اس کا کفارہ ہو جائے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو فرض کیا ہے، اور اس کو عید کی نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے۔ چاند نکلتے ہی یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اب اس کو دو، اور عید کی نماز سے پہلے جس نے پہلے ادا کر دیا تو گویا کہ اس نے فطرہ ادا کر دیا، اور اگر بعد میں کرتا ہے تو وہ کیا؟ ایک نفلی صدقہ ہوگا، فطرہ نہیں ہوگا، نفلی صدقہ ہوگا۔ اور عیدگاہ کے لیے ہمیں جاتے ہوئے دیکھیے، ایک راستے سے جائیں نا تو دوسرا راستہ میں بدل کر آنا چاہیے۔ چاند دیکھیں شام کو ابھی تو ہمیں تکبیرات کیا پڑھتے رہنا چاہیے، گھر میں، بازاروں میں، اٹھتے بیٹھتے۔ عورتیں آہستہ پڑھیں گی، مرد لوگ کیا تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں، آواز سے پڑھیں چاند دیکھتے ہی۔ جاتے ہوئے عیدگاہ ہمیں کھجور کھا کر کے جانا چاہیے، سنت یہی ہے کہ ہم طاقت کھجور کھا کر کے جائیں۔ ٹھیک ہے میٹھا وغیرہ کھا سکتے ہیں، بھائی فرض واجب نہیں ہے، لیکن مستحب کا مطلب بہتر یہ ہے کہ کھجور کھا کر کے جائیں، راستہ بدل کر کے آئیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ہمارے ہاں عادت ہے نا، ہمارے ہاں ایک چل پڑا ہے کہ بھئی عورتیں مسجدوں میں، عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ اکثر عورتیں ہماری، بھئی ہم مرد تو جاتے ہیں لیکن عورتیں ہماری عیدگاہ میں نہیں جاتی ہیں، مسجد و نمازوں میں بھی نہیں جاتی ہیں، عیدگاہ میں بھی نہیں جاتی ہیں۔ بھئی نمازوں کا تعلق صحابہ کرام کے زمانے میں عورتیں نماز میں آتی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی الصبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے تھے، اور عورتیں نا لوٹتی تھیں۔ کیسے لوٹتی تھیں؟ اندھیرے میں لوٹتی تھی، چادروں میں لپٹ کر، پہچانی نہیں جاتی تھی اندھیرے کی بنا پر۔ فجر کی نماز میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز کو لمبی کروں، بچوں کا رونا سن کر کے میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں کہ عورتوں پر گراں گزرے گا، بھاری پڑے گا، بچہ روئے گا تو اس کو بھاری پڑے گا، گراں گزرے گا، تو نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں۔ دیکھیے
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کا نام عاتقہ ہے نا، عاتقہ تھا، وہ ان سے پوچھتی کہ میں مسجد میں نماز کے لیے جا رہی ہوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ چپ رہتے، کچھ نہیں بولتے. تو وہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں مسجد ضرور جاؤں گی، یا تو آپ روک دیں گے مجھے کہ نہ جاؤ. لیکن وہ روکتے نہیں تھے. کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی لونڈیوں کو نہ اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. تو آپ غور کیجئے، عمر فاروق کا من تو یہ ہوتا تھا کہ نہ جائیں، لیکن وہ کہتی تھی، وہ چپ رہتے، نہ ہاں کرتے نہ کرتے. تو وہ کہتی اللہ کی قسم میں ضرور جاؤں گی، یا تو آپ روکیں تو میں نہیں جاؤں گی. تو وہ روکتے نہیں تھے. کیوں؟ رسول کی حدیث ہے بھائی. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں بھائی فتنہ ہوگا، عورت نکلے گی تو فتنہ ہوگا. ایک تو سوال بھائی، ایک الزامی جواب یہ ہے کہ بھائی فتنہ کیا مسجد ہی میں ہوتا ہے کیا؟ کبھی سنا کوئی کانڈ؟ بھائی عورتیں آتی ہیں نماز پڑھی چلی گئیں، تراویح میں آتی ہیں، جمعہ میں آتی ہیں چلی گئیں. کبھی سنا کوئی حادثہ ہوا مسجد میں؟ باہر جاتی ہیں شادیوں میں. ہمارے یہاں کا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ مرد ایک طرف کھا رہے ہیں، عورتیں ایک طرف کھا رہی ہیں، مرد کو عورتوں کو مرد ہی کھلا رہے ہیں. وہاں فتنہ ہی نہیں ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. اور مسجد میں آوے پردے کا انتظام ہے تو یہاں فتنہ ہو رہا ہے. شادی دوسرے میلے ٹھیلوں میں جائیں تو فتنہ نہیں ہے، آئیں مسجد میں تو فتنہ ہے. تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ اور یہ یہی وجہ ہے نا، یہ عورتیں بیچاری دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہیں، اسی لیے گمراہیت ہے. وہ جانتی نہیں دین کیا ہے. کیوں؟ ہم نے دور کر دیا ان کو اپنے جلسے جلوس سے. وہ دین کی باتیں سنتی ہی نہیں ہیں. عیدگاہ 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں انعام سے نوازے گا، انعام کا دن ہے یہ، لیلۃ الجائزہ اس کو کہا گیا، انعام کا دن. بھائی محنت کیا ہم نے 1 مہینہ، اللہ انعام دے گا ہمیں. اب تو وہاں عورتوں کو بھی جانا چاہیے. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کتاب العیدین بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کننا نومر، ام عطیہ فرماتی ہیں کننا نومر ان نخرج العید، ہمیں حکم ان نخرج یوم العید، ہمیں حکم دیا جاتا تھا اللہ کے رسول کی جانب سے کہ عیدگاہ کی طرف نکلیں، عید کے دن نکلیں. حتی نخرج البکر من خدرها، یہاں تک کہ کنواری لڑکیوں کو بھی ان کے پردے سے نکال لے جائیں، پردے میں کنواری لڑکیاں ہیں ان کو بھی لے کر جائیں. حتی الحیضہ، یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو جو MC میں ہیں، ناپاک ہیں جو عورتیں، ان کو بھی لے کر جائیں. وہ کیا کریں گی؟ فَيَكُنْ خَلْفَ النَّاسِ، وہ لوگوں کے پیچھے بیٹھیں گی، یعنی پیچھے رہیں گی. نماز جہاں ہوگی وہاں نہیں رہیں گی، پیچھے بیٹھیں گی. فَيَكْبَرْنَا بِتَكْبِيرِهِمْ، وہ مردوں کی تکبیر کے ساتھ وہ بھی تکبیر پڑھیں گی. بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے، تکبیر وہ بھی پڑھیں گی. وَيَدْعُونَ بِدَعْوَتِهِمْ، اور ان کے ساتھ دعا میں وہ بھی شامل ہوں گی. اور جو خیر و برکت اللہ کی طرف نازل ہوتی ہے اس میں وہ بھی شامل رہیں گی. تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول بخاری کی حدیث ہے، کتاب العیدین کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے ہیں. تو آپ دیکھیے صحابہ کرام کی عورتیں جاتی تھیں، یہاں تک کہ آپ اتنا تاکید کرتے تھے کہ ناپاک عورتیں بھی جائیں. آج ہماری عورتیں ناپاک نہیں جاتی ہیں، لیکن جانا چاہیے. بھائی ویسے نہیں جاتی ہیں لیکن جانا چاہیے، کیونکہ وہاں دیکھیے کتنی تاکید ہے. اور صحابہ کرام نے کہ عورتوں نے یہ بھی کہا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس پردے کے لیے کپڑا ہی نہیں ہے، کیا اوڑھ کر جائیں، کیسے پردہ کر کے جائیں؟ تو کہا کہ تمہارے ساتھ والی نہ اپنی چادر میں اپنے ساتھی کو لے لے، اپنی سہیلی کو لے لے، ساتھ والی کو، یعنی ایک میں 2 گھونگھٹ کاٹ کر کے جائیں. تو آپ سوچیں کتنی تاکید ہے. لیکن میرے بھائیوں بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو نہیں لے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فتنہ ہے. فتنہ کس چیز کا فتنہ ہوتا ہے؟ بھائی فتنہ یہ ہوگا نا کہ عزت کا ڈر رہتا ہے نا، کہ عزت خراب ہو جائے، عزت لٹ جائے، اس سے بڑا فتنہ کا کیا ہوگا؟ لیکن دیکھیے ایسا واقعہ بھی ہوا اللہ کے رسول کے زمانے میں، لیکن میرے بھائیوں منع نہیں کیا. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب الحدود میں یہ واقعہ ہے. علقمہ بن کندی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عورت نکلی رات کے اندھیرے میں کہاں نماز پڑھنے کے لیے. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے تاک لیا، وہ ایک طرف اس کو کھینچ لے گیا، اکیلے تھی، اور اس نے اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لی. وہ چلائی، ایک آدمی گزرا، چلائی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. پھر مہاجرین کی ایک جماعت گزری تو کہا کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے. جس کو اس کے سمجھ میں اس نے سوچا کہ یہی آدمی ہے، ایک آدمی تھا، کہا کہ فلاں آدمی نے کیا ہے. لوگوں نے دوڑ کر پکڑا اس کو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر وہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول اس نے نہیں کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ اب دیکھیے آپ بھائی غلط، ایک آدمی بے گناہ پکڑا گیا رات کے اندھیرے میں، عورت کو گمان ہوا کہ شاید یہی ہے، اندھیرے میں پہچان نہیں پائی بھائی۔ اب سوچیے، آپ غور کیجئے کہ کتنے اندھیرے میں فجر کی نماز ہوا کرتی تھی، اندھیرے میں کہ عورت نہیں پہچان پائی کون، اور دیکھیے اس نے بدکاری کی ہے، کتنا قریب رہا ہوگا لیکن پہچان نہیں سکی۔ دیکھیے آج کتنا اجالا ہو جاتا ہے، ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہاں دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا کہ لے جاؤ رجم کر دو، تو وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے گناہ کیا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ کام میں نے کیا ہے، یہ بے گناہ ہے، اس نے نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے اس آدمی کو چھوڑ دیا، اس کو دعا دی، اور اس عورت کو کہا کہ جا تجھے اللہ نے معاف کر دیا۔ بھائی اس کی کیا غلطی ہے، زبردستی اس کے ساتھ کی گئی تھی، اور اس آدمی کو آپ نے رجم کر دیا۔ اب آپ غور کیجئے اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں فتنہ ہوگا نا مسجد میں جانے سے، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ارے یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز رکھ دیا اس میں کہ بعد میں لوگ کیسے لوگ آئیں گے کہ عورتوں کو روکیں گے، تو یہ واقعہ بھی ہوا۔ دیکھیے اب اتنا بڑا فتنہ ہو گیا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد سے کوئی عورت مسجد نہیں آئے گی کیونکہ راستے میں یہ ڈر ہے، لیکن آپ نے منع نہیں کیا، یہ ہمیشہ تھوڑے ہونے والا ہے۔ ارے ہمارے محلے سے عورتیں نکلتی ہیں، مسجد میں آئیں اور گئیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فتنہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا ہم نے 30 دن کا روزہ یا 29 دن کا روزہ رکھا، اور اس کے بعد ایک حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ست من شوال کان کصیام الدہر، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو کانا کا صیام الدہر، تو اس نے گویا کہ سال بھر روزہ رکھا، سال بھر۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی 1 کا 10 ملتا ہے نا، بھائی 1 کا 10 ملتا ہے، تو 1 مہینے کا ہم نے روزہ رکھا تو 1 کا 10 ملا تو 10 مہینہ ہو گیا، باقی بچے 2 مہینے، تو 6 روزہ رکھا تو 6 دہائے کتنے 60، تو دیکھیے سال بھر کے روزے ہو گئے۔ تو شوال کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، وہ شوال کے مہینے میں ہم چاہے تو لگاتار رکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو کیا ناغا کر کے بیچ میں گیپ کر کے ہم رکھ سکتے ہیں، تو چاہے جیسے ہو بہرحال ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ مہینہ جا رہا ہے، اور ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ہمیں نماز وغیرہ سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ نماز اگر نہیں ہے تو دیکھیے نماز ہی سے پہچان میں آتا ہے کہ آدمی مسلمان ہے یا کافر ہے۔ حدیث کلیئر ہے، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو میرے بھائیوں اگر چاہتے ہیں کہ انجام اچھا ہو، قبر میں ہمارا انجام اچھا ہو اور مرنے کے بعد بھی انجام اچھا ہو، حشر میں اچھا ہو، تو ہمیں پابندی سے نماز پڑھنا چاہیے، اور حرام اور حلال کی ہمیں تمیز کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، اور ہمیں سال بھر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم اکبر۔